السلام علیکم. منفرد تبصروں کے پروگرام بلیک اینڈ وائٹ کے ساتھ میں ہوں مریم ظفر اور ہمارے ساتھ ہیں جناب حسن نثار. حسن صاحب، میڈیا رپورٹس کے مطابق ناروے کے وزیر خارجہ خصوصی فلائٹ کے بجائے کمرشل فلائٹ سے پاکستان پہنچے. کوئی خدمت گار تھا نہ پروٹوکال، اپنا سامان بھی انہوں نے خود اٹھایا. دیکھو بات سنو، یہ ہمارے ہاں لوگوں کو پتہ نہیں ہوگا. نارویشنز جو ہیں بنیادی طور پہ یہ سارا جتنا علاقہ ہے، ناٹ جسٹ ناروے، یہ اسکینڈینیویا پورے کا پورا یہ ہیں اوریجنلی وائکنگز. کبھی پرانی موویز دیکھنا وائکنگز کے بارے میں. یہ منگولوں کے باپ تھے بربریت میں، وحشت میں، دہشت میں. یہ وہ لوگ تھے جو رات کو کھانے کے وقت بیٹھتے تو ظاہر ہے وہ بھنی ہوئی رانیں اور فلانا ٹمکانا جانوروں کی، تو کوئی ملازم اگر برا یا اس کی بات بری لگی تو پوری ران کی نا ہڈی پیٹ میں گھسا دیتے تھے، وہ کہہ مارتے تھے. بربریت میں منگولوں کے باپ دادے ہیں یہ، اور وہ کہاں پہنچ گئے ہیں. اس کی وجہ ہے کہ منگولوں کو تو سمندروں کا پتہ ہی، تجربہ ہی کوئی نہیں تھا. وہ تو زمین کے سفاک جانور تھے. یہ پانیوں میں اور زمینوں پہ یکساں طاقتور، دلیر، شجاع، بہادر، وحشی، جو مرضی کہہ لو ان کو. دیکھو ذرا ہم جیسے لوگوں کی وہ کہاں پہنچ گئے. وہ درندے، وہ جانور، وہ وحشی کہاں پہنچ گئے. اور یہاں پروٹوکول لیے پوری ہماری تاریخ کے گٹوں گڈوں میں بیٹھ گئے. یہ وارث کس کے ہیں؟ ٹیکنیکلی سپیکنگ، ادروائز تو سوال ہی نہیں پیدا ہوتا. ٹیکنیکلی سپیکنگ، تقریریں، آیتیں، تو خطبے، فلانے، یہ وارث کس کے ہیں؟ خلفائے راشدین کے، حضرت عمر بن عبدالعزیز کے. ان کی شکلیں، ان کی حرکتیں، ان کے کرتوت دیکھو. میں کہتا ہوں یہ ان حالات کے ساتھ اگر ہر چوک سے تیل نکل آئے، ہم پہ نحوست طاری رہے گی. ہم پہ پھٹکار ہے منافقت کی، جھوٹ کی. یہ غلیظ ترین رویہ ہے، اور کن کے نام پہ ہو رہا ہے یہ اس کی سزا ہے. حضرت عمر بن خطاب کا پڑھو، رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں، تھک کے بیٹھ جاتے تھے. اسلم ان کا ایک فیوریٹ غلام تھا. حضرت عمر بن عبدالعزیز اس بچی کی اولاد میں سے. ماں نے کہا کہ پانی ڈال دو ذرا دودھ میں. اب وہ کچے کوٹھے ساتھ تھک کے خلیفہ بیٹھا ہے، تو اس بچی نے کہا کہ خلیفہ نے منع کیا ہے. ماں نے کہا خلیفہ تو نہیں دیکھ رہا. بچی نے جواب کیا دیا؟ اور سنو، یہ نام لیتے ہیں صرف. اس نے کہا اللہ تو دیکھ رہا ہے نا. تو حضرت عمر نے اسلم، جو ان کا فیوریٹ غلام تھا، وہ جب رات کو چکر لگایا کرتے تھے، انہوں نے کہا کہ یہ گھر بھول نہ جانا. اس گھر میں بیٹا بیاہ، اس میں سے حضرت عمر بن عبدالعزیز، وہ بنو امیہ میں سے تھے. میں نے دیکھا ہے، یہ میں نے تصویر اخبار میں دیکھی ہے، سامان خود اٹھایا ہوا. ان کو دیکھو، عوام کو بیچنے کے بعد، ان کو گروی ڈالنے کے بعد ان کے جاہو جلال ہی نہیں رکتے. کوئی نہیں جو ان کو کہے اوئے اوئے ہوش کر. بہرحال یہ ہمیں ہماری منافقت کی سزا ہے. اور ہمیں کیا، اگر نیچے گند ہے تو اوپر سے ہی آیا ہے بھائی. یہی اصول ہوتا ہے. گلیشیئرز اگر زہریلے ہوں گے تو جب وہ پگھلیں گے، جو پانی ندی نالوں میں آئے گا وہ بھی زہریلا ہوگا. ان کو شرم نہیں آئے گی. میں عاشق ہوں اسکینڈینیویا کا، کئی بار جا چکا ہوں. سردی بہت ہوتی ہے وہاں، پھر یہ ملک میرے اندر سے نہیں نکلتا. ادروائز توبہ ہے. ان کو دیکھ کے بندے کی عمر گھٹتی ہے، بلڈ پریشر بڑھتا ہے. کوئی شرم حیا نہیں. اخباری رپورٹ کے مطابق وفاقی حکومت نے 10 لاکھ ٹن گندم درآمد کرنے کی منظوری دے دی، جبکہ شام نے 2011 میں شروع ہونے والی خانہ جنگی کے بعد پہلی بار گندم کی پیداوار میں خود کفالت حاصل کر لی. دیکھو بات سنو، یہاں جو چنگچی چلاتے چھوٹے مزدور، یہ وہ ان معصوموں کو سمجھ نہیں ہوتی. ان کو جاہل اسی لیے رکھا گیا ہے
کہ ٹی وی پہ بھی اگر کوئی بھونک رہا ہو میرے جیسا تو اس کے پلے آدھی بات پڑے آدھی نہ پڑے. میں سمجھانا چاہ رہا ہوں لوگوں کو کہ اس نام نہاد زرعی ملک میں درآمد کا مطلب ہے باہر سے منگوانا کوئی چیز. یہ تمہارا اسلامی جمہوریہ پاکستان خاص طور پنجاب تمہارا زراعت وہ منگوا رہا ہے. سبحان اللہ, بدنیتی زراعت بھی کھا گئی. اور دوسری طرف شام ہے خانہ جنگی, مسلسل خانہ جنگی کے بعد گندم کی پیداوار میں خود کفیل, جبکہ ہم زرعی ملک کی تہمت کے باوجود بے شرموں کی طرح گن پوائنٹ پہ 25 روپے کی روٹی اور 35 روپے کا نان بیچ رہے ہیں. اسی لیے میں کہتا ہوں اس ملک میں اناج کال نہیں راج کال ہے. حکومت پاکستان کی جانب سے داخلہ خارجہ خزانہ کے وزراء سمیت 372 شخصیات کو نمایاں کارکردگی کی بدولت سول ایوارڈ سے نوازا جائے گا. دیکھو بات سنو, میجورٹی جیسی ہوتی ہے ایوارڈز کی, میجورٹی 100% نہیں میں کہہ رہا, ہرگز نہیں. اسی وجہ سے اب لوگ ان کو تمغے نہیں ٹھیکرے کہتے ہیں. ایسا چپڑ کناتیا. میں اور شعبوں کی بات کر رہا ہوں, یہ حکومتی وزیریں وزوروں کی نہیں. ان کو کیا, ان کو تو جانتا ہی کوئی نہیں. اچھا, ملک میں ماشاءاللہ امن عامہ کی جو صورتحال ہے, داخلہ کا ایوارڈ تو بنتا ہے. قدم قدم پہ جو کچھ ہو رہا ہے داخلہ. اچھا, خارجہ محاذ پہ کامیابیاں, کریڈٹ سارا افواج پاکستان کو جاتا ہے, لیکن مستحق ہے اسحاق ڈارلنگ ہے. اچھا, خالی خزانے کے وزیر کو بھی سب سے بڑا ایوارڈ دینا تو بنتا تو ہے. خزانہ خالی اگر بھرنا کمال ہے تو اس کو خالی کرنا بھی تو کمال ہے نا. اچھا, 3 مقدمات سے تازہ بری ہونے والی ڈرگ ڈیلر انمول اور پنکی کو بھی 373 شخصیات میں شامل کرنا چاہیے تھا. کہ تم نے عورت ہو کے جواں مردی سے اس معاشرے میں کتنا نمایاں اور ممتاز مقام حاصل کیا, اور پھر بری بھی ہو چکی ہے 3. قدم قدم پہ خدا کی قسم آئینے لگے ہیں اور شکلیں بھیانک ہیں, لیکن نہیں. حسن صاحب, اور اب ایک بڑی انٹرسٹنگ خبر. دنیا بھر میں قحط سالی اور پانی کی شدید کمی کے بڑھتے مسائل کے درمیان امریکہ کی ریاست اوریگن کے ایک 13 سالہ طالب علم نے ایک جدید مشین تیار کی ہے جو ہوا میں موجود نمی کو پانی میں تبدیل کر سکتی ہے. یہ اس ایجاد پر اسے 2026 کے 3M ینگ سائنٹسٹ چیلنج کے ٹاپ 10 فائنلسٹ میں شامل کیا گیا ہے. 3M ینگ سائنٹسٹ چیلنج امریکہ کا ایک نامور سائنسی مقابلہ ہے. یہ مقابلہ ہر سال 5ویں سے 8ویں جماعت کے طلباء کے لیے منعقد کیا جاتا ہے. اس کا مقصد نوجوانوں میں سائنسی سوچ کو فروغ دینا اور روزمرہ کے مسائل کا حل تلاش کرنا ہے. بیسیکلی تو مریم لگتا یہ ہے کہ تم نے میرے زخموں پہ وہ مرچیں چھڑکنے کا فیصلہ کیا ہوا ہے. میں کبھی کوئی پروگرام ہے جس میں گھوم پھر کے آ نہیں جاتا سائنس اور ٹیکنالوجی. میں نے تو یہاں جو دفاعی معاہدہ ہے میں نے اس میں بھی کہا تھا کوئی ایک معاہدہ یہ بھی کرو, پوری مسلم ورلڈ سے ٹیلنٹڈ بچے پک کرو, ان کے لیے ایک شہر پورا, جیسے آکسفورڈ ایک شہر ہے پورا. اور تم نے تو بنی نوع انسان کو دیا ہی کچھ نہیں. ماچس دیکھ کے تمہارا غالب پاگل ہو گیا تھا کہ یہ کیسی قوم ہے جو آگ جیب میں لیے پھرتی ہے. اس وقت تو تصور ہی نہیں تھا. تو تم نے کیا دیا بنی نوع انسان کو؟ جو تمہاری اصل حیثیت ہے, اوقات ہے, اسی کے مطابق رویہ. اچھا, اسے کہتے ہیں ٹیلنٹ. ہمارے یہاں گپوڑی ہیں بہت بڑے, ہر جگہ گپیں چھوڑتے ہیں. پاکستان میں ٹیلنٹ کی کیڑا ٹیلنٹ ہوئے؟ تسی اسکریپ بیچ دے کھرپتی ہو جاؤ ڈالر, چاہے ٹیلنٹ ہے. اس سے کہتے ہیں ٹیلنٹ. 13 سالہ بچہ اپنے 13 سالہ نہیں, اپنے 130 سالہ بابے کا تصور کرو. انسانیت کی فلاح و بہبود کے لیے سائنس اینڈ ٹیکنالوجی میں نت نئی ڈسکوریز, یہ وہ تمہارے پلے کیا ہے؟ پوری دنیا جن چیزوں کے گرد گھوم رہی ہے اور چیزیں ان کے گرد گھوم رہی ہیں, ان میں سے ایک چیز بھی کسی مسلمان کی دی ہوئی ہے. یہاں مجھے عبد القدیر خان صاحب یاد آئے
میں نے جب بہت پھدر کے رہے تھے نا ایٹمی طاقت تو میں نے کہا یار کیا کر رہے ہو؟ پاکستان بننے سے 2-3 سال پہلے سیکنڈ ورلڈ وار میں یہ تو یوز ہو چکا ہے, تم نے بنا لیا, اچھی بات ہے, لیکن یہ تمہارا کریڈٹ نہیں ہے. تو قدیر خان صاحب کے ساتھ میرا جب پہلا انکاؤنٹر ہوا, اللہ ان کو بخشے, انہوں نے مجھے ٹریبیوٹ دیا کہ یو آر دی اونلی ون ان دس کنٹری. وہ تصویر پڑی ہے میرے پاس جو مجھے پنجاب یونیورسٹی کے اس وقت کے وی سی ڈاکٹر مجاہد کامران نے بھجوائی تھی. مجھے کیا پتا تصویریں بن رہی. تو ہم پانی برباد کرنے کی وہ اچھا, اور نام نہاد جو پوش بستیاں ہیں, یہ تو شرم آتی ہے. ہمارے یہاں یہ جہاں میں رہتا ہوں, اٹس ون آف دا موسٹ ایکسپینسو پلیسز. اتنے بے شرم بے حیال ہوگا, میں نے واک پہ جانا چھوڑ دیا. وجہ مالک ٹیرس پہ کھڑا ہے, تو بے شرم بے حیا, اس کو پتہ ہی نہیں. نیچے ڈرائیور گاڑی بے رحمی سے دھو رہا ہے پائپ کے ساتھ, اور اس کے بعد وہ گاڑی خشک کرنا شروع کر دیتا ہے, پائپ پھینک دیتا ہے, پانی جا رہا ہے. ہم نے اپنی ٹیم کو سمجھایا ہوا سختی سے کہ تھے پٹھے تو نہیں ٹوندے تسی گڈیاں چ, ٹائر وائر یہ وہ صاف کرنے کے لیے بالٹیوں میں پانی استعمال کرو, پائپ, لیکن نہیں. تو ہم پانی کو مس یوز کرتے ہیں, ایبیوز کرتے ہیں, اور یہ تمہاری نام نہاد پوش بستیوں کا بھی یہی حال ہے. ٹیلنٹ کی کمی نہیں ہے, اے ہوئی ٹیلنٹ ہے تو دیکھو. اخباری رپورٹ کے مطابق اکبر ایس بابر نے دعویٰ کیا ہے کہ عمران خان نے مجھے جیل سے پیغام بھجوایا ہے کہ مجھے غلط مشورے دیے گئے, ان لوگوں نے مجھے بیچ دیا. چلو اس کا مطلب ہے کہ he has learned a lot. آج دوسری بات یہ ہے یہاں کس نے کس کو نہیں بیچا, اور آج بھی کون ہے جو کس کس کو نہیں بیچ رہا. نمبر 1 تو عوام آتے ہیں, عوام برائے فروخت. یہ ہماری حکومتوں کو بڑے تھوبڑے دکھانے کا, اشتہار چھپوانے کے شوق ہیں, وہ بھی لوگوں کی کاسٹ پہ جو بھوکے مر رہے ہیں. تھوبڑے دکھانے ہیں, شکلیں دکھانی ہیں. تو اشتہار بیسیکلی اس ملک میں بنتا ہی ہے فرنٹ پیج پہ چھپے. میں بھی کنٹریبیوٹ کروں گا, عوام برائے فروخت. اور یہاں کون کسے نہیں بیچ رہا بھائی. حکومت نے غریب بجلی صارفین پر آئندہ 3 ماہ کے لیے 23 ارب روپے کا بوجھ ڈالنے کی تیاری کر لی. دیکھو خبر ٹھیک ہے, لیکن اس میں ایک لفظ کی کمی آپ بھول گئے, یا جس نے ٹائپ کیا ہے, جو مزید بوجھ نہیں, اگلے 3 ماہ کے لیے مزید بوجھ. اچھا, اب دیکھنا یہ ہے کہ بوجھ ڈالنے والے زیادہ ڈھیٹ ہیں یا بوجھ اٹھانے والے زیادہ ڈھیٹ ہیں. لیکن یہ کب تک چلے گا, آئی کینٹ پریڈکٹ. آئی کین پریڈکٹ, لیکن کب یہ میں نہیں جانتا. کسے ویلے بھی آتش فشاں ہے نا, آتش فشاں کے دھانے پہ اس ملک کی یہ شرافیہ پکنک منا رہی ہے, اور ان کو نہیں پتا کہ کس وقت لابا. آتش فشاں تو خاموشی پڑا رہتا ہے نا, لیکن اگر پھٹ پڑے تو جو پکنک منا رہے ہوں گے وہاں پارٹی چل رہی ہوگی, اس کا انجام کیا ہوگا؟ اس میں پھر بے پناہ معصوم بھی مارے جائیں گے. چلیں. لاہور میں سینکڑوں شہریوں نے پیرا فورس کے خلاف شکایت کے انبار لگا دیے, جبکہ شیخو پورہ میں پیرا فورس کی تاجروں سے بدسلوکی اور رشوت طلبی پر بھی احتجاج جاری ہے. بزرگ تاجر کو تھپڑ مارنے پر شٹر ڈاؤن ہڑتال اور وزیر اعلیٰ سے نوٹس کا مطالبہ بھی کیا گیا. اچھا, یہ آپ کا سوشل میڈیا, اس پہ بھی ویڈیوز آ رہی ہیں, کہیں ریڑیاں توڑی جا رہی ہیں, ٹھڈے مارے جا رہے ہیں, کہیں تپڑ مارے جا رہے ہیں. یہ پیرا فورس کم اور پیڑا فورس زیادہ بنتی جا رہی ہے. پیڑ پنجابی کہتے ہیں تکلیف نو, درد نو. یہ چل رہا ہے. حالانکہ ان کے بنیادی کام بڑے خوبصورت ہیں, لیکن پتہ نہیں سی ایم کو یہ بات سمجھ میں آتی ہے کہ نہیں آتی کہ سنسیئرلی بھی کرنا چاہو گے تو نیچے تو ہے ہی کچھ نہیں. آپ اگر کچھ دیکھو, پنجاب انفورسمنٹ اینڈ ریگولیٹری اتھارٹی کا بنیادی کام ہے کیا؟ غیر قانونی تجاوزات, اچھا, اور قبضوں کے خلاف کارروائی کرنا. جہاں کانسٹیچوئنسیز پہ ناجائز قبضے ہوں, سب سے بڑی جو غیر قانونی تجاوزات ہوئی ہیں, پرائم منسٹر خود کہہ رہا ہے کہ اگر فلانا الیکشن ٹھیک تھا تو پھر فلانا بھی ٹھیک ہے. بھی اگر دونوں بکواس سن تو دونوں کے بارے وہ بکواس سن.
یہ اپروچ ہے ہمارا لیول ہے. اچھا ان کا اگلا کام کیا ہے؟ اشیاء ضروریہ کی قیمتوں کی چیکنگ اور گراں فروشی کے خلاف کارروائی کرنا. کیوں کریں گے؟ اپنی دہڑی کیوں نہیں لائیں گے بھائی؟ دی انٹائر ہمارا جو اجتماعی کردار ہے وہ برباد ہو چکا ہے. اگلا ان کا کیا ہے؟ عوامی شکایات اور قانون کی خلاف ورزیوں کے خلاف تحقیقات کرنا. کو خدا کا خوف کرو. ضرورت پڑنے پہ پولیس اور دیگر سرکاری محکموں کے ساتھ مل کے کارروائی کرنا. کچھ بھی نہیں، مل کے کارروائی کیا کرنی ہے؟ کارروائی لفظ پہ غور کرو. آسان الفاظ میں یہ جو بھی ہے یہ پیرا پورا کا کام ہے پنجاب میں نافذ قوانین اور حکومتی احکامات پہ عمل کروانا اور قانون کی خلاف ورزی کرنے والوں کے خلاف کارروائی کرنا. لیکن یاد رکھنا مریم، اگر ٹاپ پہ قانون نہیں ہے تو نیچے کیسے ہوگا؟ کیونکہ جو کچھ آتا ہے اوپر سے. یہ یاد رکھنا گورننس کے بنیادی اصول ہیں. نہیں ہو سکتا. یو ول اینڈ اپ کرپٹنگ دا کامن مین. کامن مین بھی ولگرائز ہو جائے گا اگر کرپشن اور ولگرائزیشن ٹاپ پہ ہوگی. مجھ سے کیا ایکسپیکٹ کرتے ہو بھائی؟ اخباری رپورٹ کے مطابق لاہور شہر میں چوری اور ڈکیتی کی وارداتوں میں شہریوں سے لاکھوں کی نقدی، موبائل فون چھین لیے گئے، موٹر سائیکلیں چوری. مریم آپ کا بھی جواب نہیں ہے. آدھا ملک چوری ہو گیا، تم موبائل فونوں کا ماتم کر رہی ہو. اس چوری کی یاد آئی؟ اس 14 اگست پہ یاد آئی؟ کوئی کسی کو آئی؟ کوئی رنج، کوئی ملال، کوئی افسوس، کوئی غلطیوں کا، حماقتوں کا احساس، ادراک، اس پہ گفتگو نہیں. روٹین کی خبریں ہیں. تو ایک اخبار ہے ہمارا اردو کا، میں نام نہیں لینا چاہ رہا، اس نے تو اپنے اخبار کے بیک پیج کا لوور ہاف اسی طرح کی خبروں کے لیے. اور بات سنو، میرا ایک جاننے والا ہے، وہ 10 محرم کو میانی صاحب گیا. جنید اس کا نام ہے. قبروں پہ 10 محرم کو لوگ جاتے ہیں ہمارے یہاں نارملی. دن کے 1:30 بجے تھے. میانی صاحب کا جو قبرستان ہے اس کا سائز آپ کو شاید پتا ہو نہ ہو، بالکل رش ہی رش. جب وہ اپنے بزرگوں کی قبروں سے فارغ ہو کے واپس آیا تو اس کی گاڑی سے بیٹری چوری ہو چکی. یہ اس 10ویں محرم. اچھا میں اتنا جاہل ہوں تو میں نے حیران ہو کہا، میں نے کہا جنید وہ تو بونٹ بند ہوتا، وہ ہنسنے لگ گیا. اس نے کہا جی بونٹ کھولنا کون سا کام ہے؟ تو وہاں پھر وہ کتنا ذلیل ہوا، کس کو اس نے فون کیا، اس نے فلانا، یہ لمبی کہانی. یہ تو صورت حال ہے لا اینڈ آرڈر کی. یہ تمغے بنڈی جا رہے ہیں، یعنی خزانے کا بھی تمغہ، سبحان اللہ، قرضے بھی تمغے. ٹھیک ہے حسن صاحب، مجھے یہاں پر ایک بریک لینی ہے. دیکھتے رہیے بلیک اینڈ وائٹ. ویلکم بیک. حسن صاحب، واشنگٹن پوسٹ اور نیو یارک ٹائمز کی رپورٹ کے مطابق صدر ٹرمپ انقرہ میں نیٹو سربراہی اجلاس میں شرکت کے بعد ایئر فورس 1 طیارے میں میڈیا کے کیمروں کے سامنے سوار ہوئے، مگر چند ہی منٹ بعد ایرانی حملوں کے خدشے کے پیش نظر انہیں خفیہ طور پر کیٹرنگ ٹرک کے ذریعے چھوٹے فوجی طیارے میں منتقل کیا گیا. دیکھو بات سنو، یہ ڈونلڈ ٹرمپ ہے، بیسیکلی یہ کاروباری سیاستدان. یہ کوئی طارق بن زیاد ہے؟ اس کے مجھے تقریر کے جملے بھی یاد ہیں، جو کشتیاں جلانے کے بعد اس نے جو خطاب کیا اپنی فوج کے ساتھ. تو موت کا خوف اس طرح کے کاروباریوں کو نہیں ہونا. یہ ڈرے پھرتے ہیں، یہ بڑیاں سیکیورٹیاں، یہ تھے وہ قدلی. اس میں ایک ایلیمنٹ شو شاہ کا ہے، ٹوپی ڈرامے کا ہے، دوسرا خوف ہے. اچھا لیکن دیکھو بات سنو، سپر پاور، بلکہ اب کہنا چاہیے سیمی سپر پاور. اب یہ نیم سپر پاور ہے، یہ یاد رکھنا. کب سے کہہ رہا ہوں آپ ہی کے پروگرام میں، کب سے کہہ رہا ہوں کہ وہ کہانی اب ختم ہے. یہ آغاز ہے، ابتدائے عشق ہے، ہوتا ہے کیا آگے آگے دیکھیے ہوتا ہے کیا. اور دوسری طرف دیکھو ایران کا، جب ان کے سپریم لیڈر کو کہا گیا کہ آپ بنکر میں چلے جائیں، جان کو شدید خطرہ ہے، تو پتہ ہے انہوں نے کیا کہا تھا کہ میرے کروڑوں عوام جو ہیں وہ سارے کے سارے بنکرز میں چلے جائیں گے. انہوں نے کہا جی ممکن نہیں. تو اس نے کہا پھر میں کیوں جاؤں.
میرا جینا مرنا میرے لوگ، یہ فرق ہوتا ہے کاروباری اور نظریاتی حکمران. یہ زمین اور دیکھو بات سنو، اسلام کی جو ایکسپینڈ کیا ہے، دا وے مسلم ایکسپینڈیڈ، اس کے پیچھے وجہ کیا ہے؟ انہوں کو کوئی ایٹم بم آ گیا سی، کو فلانا ہے، کو کیا تھا؟ تعداد بھی اتنی نہیں تھی، ہتھیار بھی وہی تھے. کیوں؟ لیڈرشپ عالی شان تھی. یہ یاد رکھنا. یہ ہم قصے تو بڑے کہتے ہیں نا کہ یوں دشت ہیں دریا بھی نہ چھوڑے ہم نے. وجہ دشتوں اور دریاؤں میں جانے کے لیے کوئی بندہ چاہیے. تسی نوٹنکیاں چک کے بھیج دو تھے. چلو. اخباری رپورٹ کے مطابق مہنگائی بے روزگاری نے ہر تیسرے شخص کو ذہنی طور پر بیمار کر دیا ہے اور اس صورتحال میں ماہرین نفسیات کی شدید کمی ہو گئی ہے. WHO کی رپورٹ کے مطابق اوسطاً 8 لاکھ افراد کے لیے ایک ماہر نفسیات موجود ہے. سبحان اللہ. آپ ایک ایسے شخص سے سوال پوچھ رہی ہو جو آپ ہی کے پروگرام میں کئی بار یہ کہہ چکا ہے کہ حالات نے لوگوں کو معاف کر دیا ہے، دولے شاہ کے چوہے بنا دیے، لوگوں کو سائن لوگوں میں تبدیل کر دیا. یہ آپ کے پروگرام میں کتنی بار کہہ چکا ہوں میں. یاد رکھنا، شاعر کا شعر بھی مفلسی حصے لطافت کو مٹا دیتی ہے، بھوک آداب کے ساتھ. یہ سائن لوگ ہیں. آمدنی اور اخراجات نے عدم توازن، ذہنی عدم توازن کو جنم دیتا ہے. کامن سینس کی بات. لیکن یہ موٹی خالیں، موٹے دماغ، بڑے بڑے پیٹ، ان کی کھوپڑی میں یہ باریک بات آئے گی نہیں. آمدنی اور اخراجات میں عدم توازن کا مطلب ہے کہ آپ ذہنی طور پہ، اور صرف آپ نہیں، آپ کا پورا خاندان، آپ کا بیہیویئر، شوہر کا بیہیویئر اپنی بیوی کے ساتھ، بچوں کے ساتھ، اس میں ایک عجیب طرح کا گلٹ بھی ہوگا، امبیرسمنٹ بھی ہوگی، ناکامی کا احساس بھی ہوگا، خفت بھی ہوگی، شرمندگی بھی ہوگی. بچے پھر دیکھیں گے ماں کو پٹتے ہوئے، بھوک ننگ، ماں فرسٹریشن، وہ اپنی ادھر پوری کرے گی فلانا، پورا ٹبر پاگل کرن لئی. کچھ بھی نہیں ہے. اٹ ڈزنٹ ٹیک اینی ٹائم. دولے شاہ کے چوہے آپ کے پروگرام میں سائن لوگ. مجھے اپنے ہموطنوں کے بارے میں یہ لفظ استعمال کرتے ہوئے خوشی ہوتی ہے. میں کچھ اور لوگوں کو سنا رہا ہوتا ہوں ہوش کرو، لیکن نہیں. حسن صاحب، اب آج کا ریپڈ فائر راؤنڈ کر لیتے ہیں. سوشل میڈیا پر آج کل اکثر یہ سوال پوچھا جاتا ہے کہ بشرا بی بی کے موکل کہاں گئے؟ دیکھو بات سنو، میرا ذاتی خیال ہے کہ بشرا بی بی نے خود تو موکلوں کی بات کبھی نہیں کی. اگر ان کے ساتھ منسوب کر دیے گئے میں نہیں جانتا. دوسری بات یہ ہے کہ سوال بنتا ہے، چونکہ مشہور ہے یہ، لیکن آپ جس سے پوچھ رہے ہو وہ بندہ اس کے جواب کے لیے مناسب نہیں ہے. میرا رویہ ہی ڈفرینٹ ہے. آخری کتاب، آخری پیغمبر، ان کی سیرت پڑھو، اس کو ترجمے کے ساتھ پڑھو، باقی آنکھیں بند کر لو. اب بات سنو، یہ قصے کہانیاں نہ سناؤ. ہماری پوری ٹیم پڑھے لکھے لوگوں کی ہے. آپ ہو، فاروق صاحب ہیں، اطہر ہے، میں ہوں، یا جو لوگ. ایسے کرو، ریکارڈنگ کے 2-4 گھنٹے کے بعد دیانتداری سے بیٹھنا کہ ہم نے کیا کیا باتیں کی ہیں. کسی کو کچھ بھول جائے گا، کچھ کوئی اپنے والوں کو پا دے گا، کوئی فلانا کرتا ہے. کچھ نہیں. اگر آخری کتاب ہے تو پھر اس کو آخری کتاب سمجھو. مجھے تو کسی سوال کی ضرورت نہیں پڑتی کسی علامے شلامے سے میں پوچھوں. وائی؟ میرا کنسرن بھی نہیں ہے. جو بیت گیا سو بیت گیا. وہ ہدایات کا، احکامات کا ایک مجموعہ ہے. نبی پاک کی زندگی ہے. کتابیں پڑھ لو، خط کچھ بھی نہیں چاہیے. اس کے اندر کھوٹ ہے جس کو کچھ اور چاہیے. 2 چیزیں. بڑی بات ہے خطبہ حجۃ الوداع شامل کر لو. سیرت النبی پہ ہندوؤں کی ایسی ایک کتاب ہے، کل کی اوتار.
فتح اللہ گولن تک جیسے لوگوں نے سیرت النبی پہ کتابیں لکھی تو وہ پڑھ کے دیکھو کل کی اوتار, اگر مل جائے تو پڑھو. ایک ہندو کیا کہتا ہے آقا کے بارے میں. ٹھیک, سبحان اللہ. آگے چلو. سابق رکن سندھ میرے اسمبلی نزدیک کوئی یہ موکل چوکل یہ بات سنو نا, یہ پیر فقیر تھے, یہ تھے, وہ تھے, بابے شابے, موکل چوکل کچھ نہیں ہے. اول و آخر وہی ہے, ختم. حسن صاحب مجھے یہاں پر ایک چھوٹی سی بریک لینی ہے, ایک بریک کے بعد حاضر ہوں گے. ویلکم بیک. حسن صاحب, سابق رکن سندھ اسمبلی اے آئی کا شکار ہو گئے, مصنوعی ذہانت کے ذریعے دکھائی جانے والی خاتون سے نکاح کر لیا, حقیقی بیوی دیکھ کر ہوش اڑ گئے اور طلاق دے دی. عوام اور سیاستدانوں کے درمیان بھی یہی تعلق ہے. یہ بھی اے آئی سے دیکھتے ہیں لیڈر. ووٹ شوٹ تو خیر ہے, پوے نہ پوے کی فرق پیندا ہے, جنہوں نے آنا ہوں آ جاندے, ہوتے کچھ ہیں, اندر سے کچھ نکلتا ہے. خیر چلو جی. میرے مقابلے میں پیپلز پارٹی کو 3 خواتین بھیجنی پڑیں. عظمہ بخاری. بڑی زبردست بات ہے, مہتا کلی کافی ہیں. 3 عورتیں 3 کہانیاں. ایک ہمارے پاپولر ترین جو ویکلی میگزین ہے پاکستان کا, اخبار جہاں کی بات کر رہا ہوں, میں خود لکھتا رہا ہوں اس کے لیے ایک زمانے میں. اس میں ایک محترمہ لکھتی ہیں, میرا خیال سعیدہ افضل ان کا نام ہے اگر میں غلط نہیں, 3 عورتیں 3 کہانیاں. تو یہاں تو پتہ لگا نہیں, ایک ہی کافی ہے. ٹھیک کہا اس نے عظمہ بخاری نے. ٹھیک ہے آگے. ایک شہری نے ٹی وی پر کہا ستھرا پنجاب والے صفائی نہیں تصویریں بنانے آتے ہیں. تو ٹھیک کہا اس نے, یہ اشتہاری حکومت ہے اوپر سے نیچے تک, درست ہے. ٹھیک, ہم سارے ہی ہیں. یہ شوق ہے ان کا, obsession ہے. حالانکہ یہ نہیں جانتے کہ اوور ڈوز ہو جائے تو اس سے پھر ریپلشن پیدا ہوتی ہے. غلی دیکھو بات سنو, ایک چھوٹی سی بات بتا, آپ کی مرغوب ترین غذا بھی ایک خاص لمٹ کے بعد آپ کو الٹیاں شروع ہو جائیں. ان کو پتہ نہیں کیڑے چمچے کڑچے انہوں نے مشورے دیندے ہیں کہ ہر جگہ اپنی فوٹو شوٹو. وہ نہیں, اکتا جاتے ہیں لوگ. ہر چیز کی ایک حد ہوتی ہے. رانا ثناءاللہ نے ایک ٹی وی شو میں کہا کہ میڈیا کی یہ ٹریننگ رہی ہے کہ سیاستدانوں کو کسی نہ کسی بہانے سے گندا کیا جائے. یار رانا صاحب کو یہ بات کرنی نہیں چاہیے تھی. میں تو ان کو جانتا بھی نہیں تھا. جب ان کو پرویز مشرف صاحب کے زمانے کی بات ہے, میں ٹی وی پہ کہہ رہا ہوں, ان کو اغوا کیا گیا. شیر آدمی ہے, آئی لو ہم ادروائز. لائل پوریا میں نہیں جانتا تھا, اغوا کیا گیا. لائل پور سے مونچھیں مونڈی گئیں, یہ ابرو مونڈے گئے, پتہ نہیں کیا ٹک لگائے گئے, پتہ نہیں 21 زخم لگائے گئے. کوئی اس طرح میرے کالم کا عنوان تھا 21 توپوں کی سلامی. پروٹیسٹ کیا ٹھوک کے. پھر چلو جی, وہ تو کسی اور کی حکومت تھی, پی ٹی آئی کی. سنو, رانا ثناءاللہ صاحب کو چاہیے اس کو کانٹرڈکٹ کریں, اس سے ڈینائی کریں. تب تک ہمارا کوئی لینا دینا نہیں تھا, کوئی تعارف نہیں تھا. اچھا, جب ان پہ ہیروئن ڈالی گئی میرے تن بدن میں آگ لگ گئی. جو میں نے لکھا موجود ہے, رانا صاحب کو یاد بھی ہوگا, ہماری بھابھی کو بھی یاد ہوگا, بلکہ ان کا جملہ مجھے نہیں بھولتا کہ ہیروئن پانی سی تو کوئی چنگی جی پاندے, مطلب انہوں نے کہا تھا کوئی فلمی ہیروئن پاندے ہوئی یہ وغیرہ وغیرہ. تو ایسا نہیں ہے. ایک حصہ ہے جو ان چیزوں پہ پلتا ہوگا کہ سیاستدانوں کو, میرا تو یہ مشن ہے 50 سال سے, جب سے میں آیا ہوں 45 سال کہہ لو. میرے کالموں کی کتابیں آدم خور نظام کا نہ ہو اس کا کیا مطلب ہے. میرے پاس دلائل ہیں, اور دلیل ایک کافی ہے, پاکستان کے عوام کی حالت کیا ہے. ختم, کوئی آرگیومنٹ نہیں چاہیے. مریم, پاکستان کے عوام کے جو حالات ہیں اس کا ذمہ دار کون ہے؟ اس ملک کا پولیٹیشن. ایکسیپشنز میں نے ہمیشہ مانا. یہ خوبصورت لوگ بھی آئے لیکن وہ آٹے میں نمک برابر بھی نہیں ہے. ایکس پر ایک سینئر صارف اظہر احمد خان نے پوسٹ کی کہ ہمارے نظام میں ایک عام آدمی اور گدھے میں کمال کی مماثلت ہے, دونوں بیچارے ساری عمر بوجھ ہی اٹھاتے رہتے ہیں. بات ٹھیک ہے کسی حد تک, لیکن ایک فرق ہے بہت بڑا. گدھے کی 4 اور عام آدمی کی 2 ٹانگیں ہوتی ہیں.
اسی لیے میں نے 2 پائے کہتا ہوں. بات ٹھیک ہے. اظہر احمد خان نے جو بات کی ہے بات تو ٹھیک ہے. جی پاکستان میں رواں مالی سال مہنگائی کی شرح بلند رہنے کا امکان؟ صرف مہنگائی اور قرضوں میں بلندی ہمارا مقدر ہے. جب تک ایک خاص طبقے سے جان نہیں چھٹتی خاندان بھاری پڑے پورے پاکستان پہ. مناتے رہو یوم آزادی, رہو گے تم بھوک ننگ کے اسیر اور غلام رہو گے جب تک مخصوص چند خاندان ان سے نجات نہیں ملتی. ایکس پر ایک صارف نے پوچھا پاکستان میں یہ 7 چیزیں عوام کے لیے انتہائی مہنگی کیوں ہیں؟ بجلی, گیس, گاڑی, پیٹرول, گھر, علاج, تعلیم. اچھا بھائی, یہ مہنگی اس لیے ہیں کہ عوام خود بہت سستے ہیں. سستے عوام, مہنگی چیزیں. بس جاندار ہونا پڑھ نہیں پا دینا. سابق وزیر خزانہ مفتاح اسماعیل نے ایک ٹی وی شو میں کہا ہندوستان اور بنگلہ دیش میں بجلی, پیٹرول, گیس, گندم ہم سے سستی. کیا وجہ ہے؟ ہم ان سب سے پیچھے کیوں ہیں؟ کیونکہ ہم اسلامی بھی ہیں, ہم جمہوریہ بھی ہیں, ہم پاکستان بھی ہیں, اور تینوں لفظوں کا کوئی عملاً وجود نہیں ہے. نمائش دکھاوا اور بات ہے, عملاً. وزیر اعظم نے کہا کھربوں روپے جیبوں میں جاتے ہیں, اس لیے ہمیں قرضے ادا کرنے کے لیے مزید قرضے لینے پڑتے ہیں. انہیں تو بہتر کون جانتا ہے. ٹھیک. اداکارہ وزیر اعظم سے بہتر کون جانتا ہے. جی. اداکارہ نمرا خان نے لڑکیوں کے والدین کو مشورہ دیا کہ مالی طور پر کمزور مردوں سے اپنی بیٹی کی شادی نہ کریں. اچھا, یہ اداکارانہ اور بچگانہ سا مشورہ ہے. اس خاتون کو مجھے نہیں پتا ہاؤ اولڈ از شی, میں اسی کے مطابق اس کو مخاطب کرتا. رزق رازق کا کام ہے. اونچ نیچ زندگی میں یہ وہ کہو کہ کسی انکمپیٹنٹ, کسی جاہل سے مراد میرا یہ نہیں کہ ان پڑھ بندہ بھی بہت قابل ہو سکتا ہے اپنے کام میں, اپنے دھندے میں. تو اس نے یہ میں نے کہا نا اداکارانہ بچگانہ مشورہ ہے, بالکل نہیں. رزق کا تعلق, ہم نے زندگی میں جینون ارب پتی دیکھے ہیں جو پڑھنا لکھنا بھی نہیں جانتے تھے, اپنا کام جانتے تھے اور محنتی تھے, فوکس تھے. بالکل ٹھیک. تو میں نے کہا نا اداکارانہ اور بچگانہ بات کی. حسن صاحب اب آخر میں آج کا شعر سنا دیں. آج کا شعر ہے, سفر زیست کا کیا پوچھتے ہو کیسا ہے. زندگی کا سفر یعنی سفر زیست کا کیا پوچھتے ہو کیسا ہے, میں نے بچپن سے بڑھاپے میں قدم رکھا ہے. واہ, زبردست. ٹھیک ہے حسن صاحب, پروگرام کا وقت ختم ہو گیا. اسی نوٹ پر اپنے ویور سے اجازت چاہیں گے. اللہ حافظ.